السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز قومی صدر آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن جناب شیخ عبدالرحیم صاحب، محترم ریاستی صدر جناب رضا مانوی صاحب، محترم ناظم اجتماع جناب نصرت محی الدین صاحب، جناب افتخار صاحب، محترمہ بلقیس فاطمہ صاحبہ، محترمہ منہاج میڈم، اور ضلع کے جملہ ذمہ داران اور تعلقہ سیکریٹریز اور دیگر نمائندگان جماعت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کامیابی اور ناکامی کے دونوں طریقے مکمل طور پر واضح کر دیے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، بالخصوص مکی صورتوں میں انتہائی مختصر اور جامع کلمات کے ساتھ یہ بات بالکل واضح کر دی کہ کون لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور کون ناکام ہونے والے ہیں، اور کامیابی دونوں طرح سے بتائی کہ دنیا کی کامیابی کیا ہے اور آخرت کی کامیابی کیا ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم نے کامیابی کے ان معیارات کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے دنیا جس چیز کو کامیابی سمجھ رہی ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ کس قدر بڑی اور گہری ناکامی ہے۔ دراصل انسان وہ کامیاب کہلاتا ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے، اور اس پہچان کا اثر اس کی زندگی میں نظر آئے۔ اس پہچان کے جو تقاضے ہیں وہ اس تقاضوں کو پورا کرے، اس شخص کو کامیاب کہتے ہیں۔ بظاہر دنیا میں وہ کیسی ہی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے، اور وہ لوگ جو آج محلوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے، اگر آپ ان کے ضمیروں کو ٹٹول کر دیکھیں تو خود آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی ناکام زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک مسلمان کا اصلی کام یہی ہوتا ہے کہ دنیا کو یہ راستہ بتائیں کہ کامیابی کے نقوش کیا ہوتے ہیں، کامیابی کس چیز کا نام ہے، اور یہ کام منفرد افراد الگ الگ ہو کر نہیں کر سکتے۔ اس کو ایک اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور مل جل کر یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک ہی اجتماعیت یا ایک جماعت یا افراد کا ایک گروپ تمام ہی کام مکمل کر رہے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں، سیاست کا نظام ہے، معیشت کا نظام ہے، معاشرت ہے، تعلیمی نظام ہے، یہ تمام کام چند افراد کا ایک گروہ مکمل کر لے، ایسا ممکن نہیں۔ ہر ایک میدان کے لیے ایک مخصوص گروہ کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو تمام کام کرنے کا مکلف نہیں بنایا۔ ایک ٹیچر کا یہ کام نہیں ہے کہ سیاسی اصطلاحات کرے، ایک سیاستدان کا یہ کام نہیں ہے کہ سائنسی اصطلاحات کرتا پھرے۔ جس میدان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کرنے کا موقع دیا ہے، اس میدان کو جاہلیت کے اثرات سے پاک کرنا، اور ہمارے خالق کائنات نے جس خطوط پر اس نظام کو بنانے کی ہدایت دی ہے، اور آخری کتاب قرآن مجید میں جو ہدایات واضح کی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہدایات پر عمل کر کے جو نمونہ ہم نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس نمونے کے تحت ڈھالنے کی جدوجہد کرنا ایک مسلمان کا دراصل کام ہوا کرتا ہے۔ تعلیمی میدان میں جو چیلنجز ہیں، جو جاہلیت کے اثرات ہیں، استعماریت کا جو پنجہ ہے، ان تمام خباثتوں کو نکال کر اس کو ایک صحیح نہج پر لے جانا، اور کھلے الفاظ میں کہہ دوں، تعلیمی نظام کی مکمل اصلاح کے لیے ہندوستان کی سطح پر ایک تنظیم کام کرتی ہے، جس کا نام ہے آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن۔ ہم اور آپ اسی تنظیم کے نمائندے ہیں۔ ہمارا کام یہی ہے کہ تعلیم کے میدان میں جو بھی چیلنجز آئیں ان کا سامنا کریں، ان کا صحیح حل دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اب دنیا اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، یہ ان کا اپنا ضمیر ہے، اپنا ظرف ہے۔ آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن مسلمانوں کی واحد رجسٹرڈ اساتذہ تنظیم ہے۔ اس تنظیم کا اپنا ایک دستور ہے، اور یہ دستور جمہوری بنیادوں پر بنایا گیا ہے، اور تمام
اردو میں، کنڑ میں، انگریزی میں یہ میسر ہے اور ہر کوئی اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر میقات کے لیے 4 سالہ اس کی میقات ہوتی ہے، ایک پالیسی بنتی ہے اور اس پالیسی کے تحت پروگرامز بنائے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ اجلاس 2021 تا 2024 تک کے لیے جو پالیسی بنائی گئی ہے اس پالیسی کی تفہیم کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے۔ البتہ یہ اجلاس کئی دن پہلے، کئی ماہ پہلے منعقد ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہمیں یہ اجلاس طبعی طور پر فزیکل ہی کرنا چاہیے تھا اور حالات اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اس لیے اتنی تاخیر ہوئی۔ اس کے باوجود بھی اس پالیسی اور پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن ریاست کرناٹک نے کئی پروگرامز منعقد کیے، جیسے ایک ہفتہ روزہ مہم منائی گئی جس کا عنوان تھا معلم معمار جہاں تو۔ اس میں زوم کے تحت آن لائن میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا اور ریاست کرناٹک کے ہزاروں اساتذہ اس میں شامل ہوئے اور یوٹیوب کے ذریعے اس کو دیکھا۔ 2 روزہ آن لائن ٹیچنگ کے سلسلے میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا ڈائٹ کملا پور اور ڈائٹ بیدر کے تعاون سے۔ اس میں بھی ہزاروں اساتذہ شامل رہے اور یوٹیوب کے ذریعے بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ بنگلور میں اساتذہ کی تربیت کے سلسلے میں فزیکل پروگرامز منعقد کیے گئے۔ اس کے علاوہ کووڈ کی وجہ سے جو اساتذہ متاثر ہوئے اس سے اور جن کو بالخصوص جو غیر سرکاری اداروں میں کام کر رہے تھے اور انہیں کام سے نکلنا پڑا، ان کی امداد کے سلسلے میں بھی کوششیں کی گئی۔ رفقائے کرام، کوئی تنظیم یوں ہی اٹھ کر کھڑی نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت قربانیاں ہوتی ہیں، اور جب تک یہ قربانی کا جذبہ ہمارے اندر زندہ رہتا ہے تب تک اس تنظیم کا فروغ باقی رہتا ہے۔ دنیا میں ہر کام کے لیے ہر کام 2 قسم کی قربانیاں چاہتا ہے، ایک جان کی قربانی اور دوسرے مال کی قربانی۔ جب تک افراد کسی کام کے لیے اپنا وقت نہیں لگاتے، اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنا لیتے اور اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس کام کو اہم کام تسلیم نہیں کرتے، اس وقت تک وہ تنظیم ترقی نہیں کر سکتی۔ اور ایک تنظیم کا فرد ہونے کے ناطے یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس تنظیم کے کام کو ایک مقدم کام رکھیں، اس کے بعد ہماری باقی کام۔ دوسری، تمام افراد کی جو کسی بھی تنظیم سے جڑے ہوئے یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی جو انکم ہے، اپنا مال ہے، اس تنظیم کے فروغ کے لیے اسے لگائیں۔ اگر ہم پورا وقت بھی لگائیں اور اپنی جیب میں سے کچھ نہ دیں تب بھی اس تنظیم کو کھڑا کرنا اور اس کو ایک مستقل وقت کے لیے کام کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ قرآن مجید میں اگر سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں گے تو جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے قربانی کا مطالبہ کیا ہے، کام کرنے کے لیے اپنا وقت دینے کے لیے ابھارا ہے، وہیں مال خرچ کرنے کے لیے بھی ابھارا ہے، بلکہ سب سے پہلے مال خرچ کرنے ہی کی بات کی گئی۔ آج کے اس جلسے میں جہاں تفہیم ہوگی پروگرام اور پالیسی کی، اس کے ساتھ ہی یونٹوں کی پالیسی بھی بنے گی اور اس تنظیم کو بڑھانے کے لیے جس طرح سے ہم آپ لوگوں سے تعاون چاہتے ہیں، اس تعاون کی بھی مکمل طور پر تفہیم کرائی جائے گی۔ میں آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں مکمل طور پر شامل ہو جائیں اور اس کے جو تقاضے ہیں اس تقاضوں کو پورا کریں اور ایک امید لے کر اٹھیں کہ اس تنظیم کا جو مقصد ہے تعلیم کی مکمل اصلاح کرنا اور تعلیم کو تمام لوگوں تک پہنچانا، اس سلسلے میں آپ اپنا پورا تعاون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔